اسی طرح آپ لوگوں نے 14 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ کچھ لوگ وظیفہ کرنے بیٹھ تو جاتے ہیں مگر ان کا جو ہے نا جسم وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ کوشش کریں خوشبو کا استعمال کریں، باپرہیز کریں اور وظیفہ آرام سکون سے اور ٹھہراؤ کے ساتھ کریں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اور دوسری یہ میں آپ کو پھر کہتا چلوں کہ یہ عمل نورانی عمل ہے۔ نورانی عمل میں بعض دفعہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ کچھ جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں۔ جو جلالی ہوتے ہیں وہ ان کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ چھوٹی موٹی بھی اگر غلطی ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ لوگوں نے حصار یعنی کڑا کاٹنا ہے، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کر اس لکیر کو کاٹ دیں اور کاٹ کر باہر چلے جائیں۔ دوران عمل آپ نے خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو جسم کو لگا لیں یا پھر آپ اگربتی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور اچھی خوشبو ہو وہ استعمال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ خوشبو استعمال کریں، سینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو سپرے وغیرہ ملتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ تو آپ لوگوں کو کچھ دن اس عمل کرتے ہوئے جب لگ جائیں گے، ظاہری بات ہے 14 دن کا عمل ہے، 14 دن میں آپ کو کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور ملتا رہے گا۔ تو جب آخری دن ہوگا، آخری دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، مگر جب بھی یہ بزرگ ظاہر ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جس کمرے میں یا جس جگہ میں بیٹھوں وہ بالکل وائٹ نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہے، اور وہ روشنی ایسی ہوگی جس طرح عام لائٹ کی روشنی ہوتی ہے اس سے مختلف روشنی ہوگی۔ لائٹ کی روشنی اس میں ایک گھبراہٹ سی یا گرمی محسوس ہوتی ہے، مگر جو ان کی روشنی ہوتی ہے اس میں ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جائے، مگر یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے رہے گی اور اس کے بعد وہ بزرگ جو ہے نا وہ ایک نورانی شکل میں انسانی روپ میں ہی آئیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، کیوں مجھے یاد کر رہے ہیں، تو آپ نے کہنا میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، تو جائز کاموں میں میری مدد کرنی ہے، میں جب بھی آپ کو بلاؤں تو آپ نے فوراً آ جانا ہے۔ اگر وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اسی وظیفے کو پڑھوں گا تو آپ نے آ جانا، نہیں تو پھر کوئی اور طریقہ کار بتائے گا یا آپ کو کوئی نشانی دے گا یا کہے گا کہ مجھے فلاں نام سے اتنی مرتبہ آپ نے بلانا تو میں آ جایا کروں گا، تو تب بھی اگر اس کو آپ بلائیں گے تب بھی وہ حاضر ہو جایا کرے گا۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے موکلات حاضر ہوتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے کئی دوست احبابوں کو جن کو میں نے یہ وظیفہ دیا ان کو اجازت بھی دی، تو جب یہ چیزیں ظاہر ہوئیں تو بھی حضرت صاحب سے برداشت ہی نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے چینل پر حمزات کا تذکرہ حمزات کا وظیفہ دیا ہوا ہے۔ ایک انڈیا کا لڑکا تھا، مجھے کہتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے اس کی اجازت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ مرید کس کے ہیں؟ کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے کہا لو جی ہم اجازت دے دیتے، کہتے دل سے دینے۔ میں نے کہا ہم دل سے ہی دے رہے ہیں آپ کو اجازت۔ مجھے ہنسی بھی ہے، غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا اچھا خیر۔ تو 17 دن گزر چکے، مجھے کہتے حضرت صاحب کچھ سامنے تو آیا نہیں۔ میں نے کہا جی کتنے دن کا وظیفہ تھا؟ کہتا ہے جی 17 دن کا۔ میں نے کہا یا 21 دن کا۔ میں نے کہا اب کتنے دن؟ کہتے ہیں 17 دن۔ میں نے کہا بھی دن پڑے ہوئے ہیں۔ صبح اس کا میسج آیا واٹس ایپ پر کہ حضرت صاحب تو وہ عجیب کام ہو گیا، وہ نہ رات کو میں پڑھائی کر رہا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، میں بھی ہوش ہو کے گر گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اب میں کیا کروں، میرا وظیفہ ہے کہ وہ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا وظیفہ تو آپ کا خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں کیا میں اب دوبارہ کروں؟ میں نے کہا ہاں کر لو اگر جرات ہے تو۔ میں نے کہا اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لو۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اب ہو سکتے، اس نے تو 17 دن میں آپ کو اشارہ دیا ہے نا، اب وہ شروع میں دے گا، تو ہو سکتے ہو آپ کو مارے بھی صحیح۔ کہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیچھے آپ کے کوئی سپورٹ نہیں، آپ کسی کے مرید بھی نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہم سے اجازت لی ہے مگر ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہماری رکھوالی بھی کریں۔ ظاہری بات ہے جو استاد ہوتا ہے وہ پیچھے سے رکھوالی کرتا ہے، وہ سارے معاملات کرتا ہے۔ اب کچھ ایک لڑکے ہیں ان کے اوپر ہم نے معاملات کیے، یعنی آنکھوں کے پردے کھلوائے، پھر ان کے سامنے چیزیں لے آئے جو بھی معاملات تھے۔ اب ان کو باقاعدہ کنٹرول میں بھی رکھا ہوا، ان کو سکھا رہے ہیں سارا طریقہ کار بھی، ان سے کام کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا سارے معاملات کروا رہے ہیں
تو ظاہر بات ہے استاد ہی ہوتا ہے، ہر جگہ استاد اپنے شاگرد کی رہنمائی کرتا ہے۔ بہرحال اپنی طرف سے ویڈیو کافی لمبی ہو گئے، جو کچھ میں نے عرض کرنی تھی میں نے عرض کر دی ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر بالفرض آپ کی وجہ سے اگر کسی اور کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔